نور سحر ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جو کہ ہے میمن ٹائم. اور آج کے اس میمن ٹائم میں ہمارے معزز مہمان ہیں حمدان زبیر صاحب جو ینگ ہوسٹ ہیں اور نیوز اینکر ہیں میمن نیوز کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. اور ان کے ساتھ ہیں موجود میمن ٹائم کے دوسرے معزز مہمان محمد آصف تھرانی ہیڈ آف آرگنائزنگ کمیٹی میمن نیوز سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ دونوں شخصیات کو خوش آمدید کہتے ہیں. شکریہ آپ کا بہت بہت. آپ نے ہمیں مدعو کیا ہے یہاں پر. جی بالکل. اور آصف تھرانی آپ سے ہمارا سوال ہے کہ میمن نیوز کے ساتھ آپ کے سفر کے بارے میں کچھ بتائیے اور کیا آپ کی آگے پلاننگز ہیں اس کے بارے میں. ٹھیک ہے. لاسٹ ہم نے 2020 جب شروع ہوا تھا اس وقت ہم نے اپنی پوری ٹرانسمیشن کا آغاز کیا تھا ڈیجیٹلی. اس میں سب سے پہلا ہمارا ایونٹ تھا نعت کمپٹیشن ہم نے کروانا تھا لیکن کووڈ کی وجہ سے چیزیں رک گئیں. لیکن ہم نے پروگرام کو پوسٹ پون نہیں کیا, ہم نے اس کو آن لائن پہ کنورٹ کر دیا کہ آن لائن نعت کمپٹیشن. ہم نے ایک اس کی پوری کمپین چلائی, بچوں سے ان کی ویڈیوز منگوائی جو بھی انٹرسٹڈ تھے نعت پڑھنے میں. نعت کی تمام ویڈیوز ہیں ہمارے پاس, مور دین 200 ویڈیوز جو ہے بچوں نے ہمیں بھیجی. پھر ہم نے ججز کے تھرو ان کو شارٹ لسٹ کروایا. 40+ ہمارے پاس جو کنٹیسٹنٹ تھے نعت کے وہ شارٹ لسٹ ہوئے. پھر ہم نے 1 بائی 1 ان کو بلوایا, ایک ایک کر کے اسٹوڈیو بلوایا, ان کی نعت ریکارڈنگ کروائی. ریکارڈنگ کرنے کے بعد 10 فائنلسٹ اس میں سے نکالے. پروگرام ہمارا تقریباً 6 مہینے چلا ہوا کیونکہ کووڈ بھی چل رہا تھا, SOPs کا بھی مسئلہ تھا, کوئی ایونٹ ہو نہیں پا رہا تھا. تو ہم نے پھر جب پابندی تھوڑی سی کم ہوئی, SOPs جب شروع ہوئی کہ آپ گیدرنگ کر سکتے ہیں, تو پھر ہم نے اس کا گرینڈ فائنل کیا. اس میں آل پاکستان ویمن فیڈریشن ہمارے ساتھ پارٹنر تھے اس پروگرام میں, اور وہ الحمدللہ ہم نے سکسیزفلی وہ پورا پروگرام کیا اور اس سے کافی بچوں کو بھی فائدہ ہوا. اس کے بعد وہ بچے مختلف جگہوں پہ انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور ابھی بھی کر رہے ہیں, مختلف جگہوں پہ نعت بھی پڑھ رہے ہیں. پھر ہم نے ملی نغمہ کمپٹیشن کیا, ڈیبیٹ کمپٹیشن کروایا. اور اب انشاءاللہ فیوچر میں جو ہمارا پروگرام ہے, ایک تو کوئز کمپٹیشن ہم کروا رہے ہیں ان کمیونٹی ہماری, جو کہ ہماری ہسٹری میمن ہسٹری کے اوپر ہوگا, جنرل نالج کے اوپر ایک پروگرام ہے جو ہم کر رہے ہیں. ایک اسپورٹس ایونٹ بھی ہم کرنے جا رہے ہیں جو ان کمیونٹی ہوگا, مطلب کیونکہ کرکٹ تو سبھی کرتے ہیں, ہماری کمیونٹی میں زیادہ تر بچوں کو کرکٹ لورز ہیں, یعنی کہ آپ دیکھیں گے رمضان میں ہر جگہ پہ آپ کو کرکٹ کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے. خاص طور پہ میمنوں میں مختلف جگہوں پہ ایونٹ ہو رہے ہوتے ہیں, سحری کر کے سو رہے ہوتے ہیں, سحری کر کے سو رہے ہوتے ہیں. تو ہم اس سے کچھ تھوڑا سا ڈفرینٹ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. رمضان کے بعد اس کی اناؤنسمنٹ کریں گے جس میں مختلف ایکٹیویٹی اسپورٹس کی, جس میں سوئمنگ ہے اور ایتھلیٹکس کے کچھ ایونٹ ہوں گے وہ ہم کرائیں گے. اور پھر اس کے بعد ہمارا ایک کوئز کمپٹیشن ہے وہ بھی کرانے کا پروگرام ہے. لاسٹ آپ کو الطاف بیانی صاحب نے بتایا تھا کہ ہم ایک پروگرام کرنے جا رہے ہیں میمن گاٹ ٹیلنٹ, اس کی بھی ہم پوری تیاری کر رہے ہیں. بہت انٹرسٹنگ ہے, وہ بہت اچھا لگا مجھے. بڑے لارجر اسکیل پہ ہوگا انشاءاللہ ایونٹ. یہ اسپورٹس کے حوالے سے بھی بڑا اچھا ہے کیونکہ اس ڈیجیٹل دور کے اندر فزیکل ایکٹیویٹی دور ہو گیا, بہت دور ہو گیا. تو اب اس دور کے اندر اگر اسپورٹس کے قریب لایا جائے تو ہیلدی ایکٹیویٹی ہے اور ہمارے نوجوانوں کو اسپورٹس کی طرف. ہم نے جو اناؤنسمنٹ تھوڑی سی کی تو ہمیں فیڈ بیک بھی بڑا اچھا آیا بچوں سے, مطلب بچہ انٹرسٹڈ ہے کہ کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹیز ہوں تو وہ اس میں انوالو ہوں. وہ ہیلدی ایکٹیویٹی ہوتی ہے, وہ فرنٹ پہ ان کو خود کو بھی پتہ چلتا ہے کہ کیا اسکل ان کے اندر ہے اور وہ اور بہتر کر سکتے ہیں. لیکن لازمی اگر ان کے پاس کوئی اسپاٹ ہی نہیں ہوگا کرنے کے لیے تو وہ کہاں جا کے اپنی اسکل کو دکھائیں. بالکل صحیح بات. وہ ایونٹ ہوں گے اس سے ہی چیزیں نکلیں گی, اچھے کرکٹرز بھی ملیں گے, ایتھلیٹکس بھی ملیں گے, آپ کو سوئمرز بھی ملیں گے, ڈیبیٹر بھی ملیں گے. یہ ایکٹیویٹیز ہوں گی تو ہی وہ آگے بڑھیں گے. بالکل صحیح, کیونکہ یہی کمپٹیشنز ہیں جو سارے آپ سامنے ٹیلنٹ کو لے کر آتے ہیں. جی جی بالکل. جی یہ ہم سب سوال کیجیے. جی آپ سنائیں کیسا رمضان کیسا جا رہا ہے؟ ابھی تو الحمدللہ ابھی تک تو بہت اچھا جا رہا ہے اور آگے بھی امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور میمن نیوز کے ساتھ آپ کا سفر کے بارے میں ذرا بتائیے اور کیا میسج دینا چاہیں گے, کیونکہ آپ ماشاءاللہ ینگ اس فیلڈ کے اندر آئے ہیں, تو ینگسٹرز کے لیے آپ ذرا بتائیں کہ کیا آپ کی اس بارے میں رائے ہے کہ کس طرح سے آپ کی سجیشنز ہیں. فرسٹ تھنگ فرسٹ, میمن نیوز کے ساتھ سفر تو بہت آؤٹ اسٹینڈنگ رہا ہے. اسٹارٹنگ میں بہت ہیزیٹیٹ کرتا تھا, میمنی تو آتی نہیں تھی شروع سے, بٹ پھر جیسے ان لوگوں کے ساتھ جوائن ہوا. اچھا آپ بھی اسی لائن میں تھے؟ میمنی نہیں آتی, میمنی نہیں بولنی, ہیزیٹیشن ہوتی تھی کیونکہ شروع سے کبھی بولی نہیں.
اچھا کل سوریا صاحب بھی یہی گلا کر رہے تھے کہ ہمارے نوجوانوں کو ہماری مادری زبان نہیں آتی. بہت یہ بڑا ہم لوگوں کا ایک تو آپ پرابلم جب تھا. ان کے ساتھ ماشاءاللہ سے لنکڈ ہوئے تو اس میں آپ کو فرق لگا؟ بہت چینج آیا میرے اندر, میری ہیزیٹیشن ختم ہوئی. میں نے پھر اس کے بعد میں نے میمنی میں ہوسٹنگ کرنا شروع کی. میں نے 1-2 دفعہ نیوز کاسٹ کی, پھر ایک آدھ پروگرام ہوسٹ کیا. پھر ہم جیسے جیسے اب آپ کو پتہ ہے میمن کمیونٹی ہماری زیادہ تر بزنس میں اور زیادہ فوکس ہے ہمارا, تو اس میں پھر میں نے اپنا ایک ڈومین شروع کیا جس میں ہم اب میمنی کے ساتھ ہم لوگ انگلش اردو میں بھی ہم لوگ آگے بڑھ رہے تھے. تو اردو میں نے اپنا ایک شو شروع کیا بزنس ٹاکس کے نام سے, جس میں پھر میں اپنے ینگ انٹرپرینورس کو بلاتا تھا, جس میں میرے کافی دوست بھی ہیں اور بھی لوگ ہیں جو ینگ ہیں, نیا بزنس کر رہے ہیں, ناٹ بزنس ٹائکونس بٹ جو چھوٹے لیول سے سٹارٹ کر رہے ہیں, چھوٹا کام کر رہے ہیں. اب آج کل ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹریٹ فوڈ بہت زیادہ کھل رہا ہے اور وہ بہت مطلب ینگسٹرز ہی زیادہ کھول رہے ہیں اس کو. تو ان لوگوں کو ہائی لائٹ کرنا اور ان کے بزنس کو انہینس کرنے کے لیے میں نے ایک یہ انیشیٹو لیا کہ میں اپنے اینڈ سے میمن نیوز کا پلیٹ فارم یوز کر کے ایک شو شروع کروں جس میں ہم لوگ ڈفرینٹ باتیں کریں, تو لوگوں کو بھی کافی سیکھنے کا موقع ملے گا. ینگسٹرز کے لیے موٹیویشن بھی ہے. ایگزیکٹلی. اب آپ کو اگر دیا جائے گا, آپ کو ایک فیسلٹی دی جائے گی, آپ کو انہینس کیا جائے گا دنیا کے سامنے, تو وہ آپ کو ایک موٹیویٹ بھی کرے گا. اینڈ موٹیویشن از دا بیسٹ تھراپی اکارڈنگ ٹو می. کیونکہ یہ پلیٹ فارم میں سمجھتی ہوں آپ لوگوں کے لیے اسپیشلی بہت زبردست ثابت ہو رہا ہے. بہترین, یہ بہت اچھی بات ہے. اور آصف ترانی آپ ذرا بتائیے گا کہ میمن نیوز کے آنے والے جو پروگرامز ہیں آپ کے کمیونٹی کے لیے آپ کیا آرگنائز کروا رہے ہیں, اور مزید جو میں نے آپ کو 2 پروگرامس سے بتایا کہ ایک تو ہمارا جو میمن گاٹ ٹیلنٹ ہے وہ ابھی انشاءاللہ ہم اس کی رمضان کے بعد پوری تیاری شروع کر دیں گے, اور کوئز کمپٹیشن ہے جو کہ ان کمیونٹی ہم کرائیں گے, جو ہمارا جو بھی ہسٹری ہے, جو ہمارا کلچر ہے, اس سے ریلیٹڈ کچھ کوسچنز جو ہے وہ ہم بچوں سے کریں گے تاکہ ان کی ریویژن ہو جائے ایک طریقے سے کہ کیا ہم تو اس کی خاص کوئی آپ لوگ پریپریشن کروا رہے ہوتے ہیں, کوئی خاص اس کی کلاسز ہیں؟ بالکل, ہم اس کا ایک پورا سلیبس تیار کر کے بچوں کو دیں گے, ہسٹری سے ریلیٹڈ جو بھی میمنوں کی انڈیا سے لے کر پاکستان تک جو بھی ہمارے معاملات رہے ہیں, چاہے وہ ایجوکیشن میں جو لوگ گزرے ہیں یا جو بھی سوشل ورک کیے ہوئے ہیں, ان تمام کا ڈیٹا ہم ان سے شیئر کریں گے, ان کی پریپریشن کروائیں گے, پھر ہم اس کو ایک کمپٹیشن کی شکل میں لے کے آئیں گے. وہ کمپٹیشن ہم سیکنڈری سے لے کر گریجویشن تک کے اسٹوڈنٹس کو اپنے ساتھ انگیج کریں گے. اس میں جنرل نالج کے بھی کویسچنز ہوں گے تاکہ بچے کے اندر جو ایک کانفیڈنس پیدا ہو اور وہ ہیلدی کمپٹیشن ہو. کانٹینٹ رائٹنگ کی بھی ہے, وہ ہم نے لاسٹ کانٹینٹ رائٹنگ کروایا تھا, اس میں بھی بچوں نے کافی انٹرسٹ لیا تھا. بہت ساری ہمیں بھی خوشی ہوئی تھی دیکھ کے. یہ چیز آپ نے بڑی اچھی بتائی, رائٹنگ کی جو بات آپ نے کہی نا, رائٹنگ لیول بچوں کا بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے, تو یہ تو بہت اچھی بات. اس کی بھی خاص پراپر کوئی کلاسز ہیں؟ جی بالکل, ہم نے کبھی ہم وزٹ کیجیے گا ہمارے آفس پہ بھی, وہاں پہ ہم نے اوپر ایک پورا انسٹیٹیوٹ بنایا ہوا ہے فرید بھائی نے, جس میں مختلف قسم کی ہم اسکل ٹریننگ بھی دیتے ہیں بچوں کو. اچھا, ان کمپٹیشنز میں سلیکشن کا کرائٹیریا کیا ہوتا ہے تاکہ جو اس وقت ہمارے توسط سے دیکھ رہے ہیں اور وہ میمن ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ پارٹیسپیٹ کریں, تو ان کو سمجھ میں آ جائے کہ طریقہ کار کیا ہوگا ان کمپٹیشنز میں پارٹیسپیٹ کرنے کا؟ دیکھیے, ایک تو مین تو ہم نے ایج کیٹیگری سلیکٹ کی ہوئی ہوتی ہیں, پھر ہم ان سے جو ہے وہ ایٹ لیسٹ کچھ چیزیں منگواتے ہیں کہ بھائی اپنی بیسک انفارمیشن ہو ان کے پاس, ان کا کانٹینٹ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ کمپٹیشن میں جانے جیسا ہے تو ہم اس کو آگے فارورڈ کرتے ہیں, نہیں تو پھر ہم ان کو ٹرین کرتے ہیں. جو بھی ہمارے ایکسپرٹ ہوتے ہیں جو ان کی غلطیاں ہوتی ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ بھائی آپ یوں نہیں اس طریقے سے کریں گے تو نیکسٹ ٹائم آپ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. اچھا, کیونکہ آپ نے اس کو تو نہیں روک سکتے پروگرام کو, لیکن جو بچہ ولنگ ہے کہ وہ کرنا چاہ رہا ہے تو ہم اس کو باقاعدہ ٹریننگ کے لیے انکریج کرتے ہیں کہ آپ آؤ, ہم آپ کو ٹرین کریں گے, آپ نیکسٹ ٹائم اس کو پارٹیسپیٹ کر کے اور جو آپ اپنی اسکل کے حساب سے جو بھی اپنی پوزیشن لینا چاہیں وہ لے سکتے ہیں. نہیں, آپ دونوں سے ماشاءاللہ سے مل کے بہت اچھا لگا, بہت اچھی آپ نے خاص طور پر ینگسٹرز کے حوالے سے جو آپ نے زبیر بات بتائی, بہت اچھی بات ہے. یہ اسٹریٹ لیول جو آپ نے بتایا نا کہ فوڈ اسٹریٹ کا یہ سلسلہ, یہ تو بہت اچھا ہے. 3-4 بچے اور بھی ہیں جو بچیاں ہیں جو کہ نیوز پڑھ رہی ہیں, وہ بھی میمنی ان کو نہیں آتی تھی, وہ آپ نے پراپر سکھایا, پراپر ٹرینڈ کیا ہے, اور اب ماشاءاللہ وہ اچھی خاصی میمنی بول لیتی ہیں. اب میرے خیال سے عام گھر میں بھی میمنی زبان چلا کرے گی ان کی. بالکل, ہماری کوشش ہی ہے, ہم ہر پروگرام مقصد جو میں سمجھ رہی ہوں اتنے دنوں میں یہ ہے کہ کسی طریقے سے لینگویج جو ہے وہ پروموٹ ہو جائے, ناپید ہونے سے گھروں میں بولنا شروع کر دیں. گھروں میں کیونکہ ماں باپ نہیں بولیں گے تو بچہ نہیں بولے گا لازمی, جب وہ یہ ہیزیٹیشن کا باعث بنتا ہے. اگر ماں باپ بولتے بھی ہیں تو وہ آپس میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, بچے سے اردو میں بات ہو رہی ہوتی ہے. مطلب سمجھے آپ کی اس پروگرام سے جو میں سمجھ رہی ہوں کہ بچوں کی ہیزیٹیشن دور ہو رہی ہے اور وہ پراپرلی جو ہے اس لینگویج کو آگے پروموٹ کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا ماشاءاللہ سے.